میرا شوہر شہر کا سب سے شریف اور نیک دل انسان سمجھا جاتا تھا، مگر شادی کے 3 سال بعد ایک رات مجھے اس کی جیب سے ایک دوسرا فون ملا۔ جب میں نے اس کی کال ہسٹری دیکھی تو وہاں اس کی ماں کے نام سے ایک ایسی عورت کے نمبر پر روزانہ گھنٹوں بات ہوتی تھی جو اصل میں مر چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ جان پاتی، اس نے کمرے کا دروازہ زور سے کھولا اور ٹھنڈی آواز میں بولا کہ میرا شوہر شہر کا سب سے شریف اور نیک دل انسان سمجھا جاتا تھا، اور یہ محض کوئی سنی سنائی بات نہیں تھی، بلکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے لوگوں کو اس کی عزت کرتے دیکھا تھا۔ ہمارے محلے کے دکاندار ہوں یا گلی کے بزرگ، سبھی اس کے اخلاق اور کردار کی گواہی دیتے تھے۔ وہ جب گلی سے گزرتا تو اس کی نظریں ہمیشہ زمین کی طرف جھکی ہوتی تھی، اور اس کی چال میں ایک عجیب سا وقار اور عاجزی ہوتی تھی جو دیکھنے والے کو بھی متاثر کرتی تھی۔ محلے کے لوگ اس کی مثالیں دیا کرتے تھے اور نوجوانوں کو نصیحت کرتے تھے کہ اگر دنیا میں کامیاب اور باعزت انسان بننا ہے تو اس کے نقش قدم پر چلیں۔ اس کی شرافت کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی پڑوسی کو کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اپنا کام چھوڑ کر سب سے پہلے اس کی مدد کو پہنچتا تھا، اور کبھی کسی پر احسان نہیں جتاتا تھا۔ میری جب اس سے شادی طے ہوئی تو میرے والدین کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میرے والد صاحب اکثر کہتے تھے کہ بیٹی، تمہارے نصیب بہت اچھے ہیں جو تمہیں ایسا جیون ساتھی مل رہا ہے جس کی پورے شہر میں کوئی ایک برائی بھی بیان کرنے والا نہیں ہے۔ میری والدہ نے بھی مجھے یہی سکھایا تھا کہ ایسے نیک انسان کی ہمیشہ قدر کرنا اور اس کے گھر کو اپنا گھر سمجھنا۔ میں بھی اپنے دل میں بہت خوش تھی اور اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ مجھے ایک ایسا ہمسفر ملا ہے جس کا ظاہر اور باطن دونوں ایک جیسے اور شفاف ہیں۔ ہماری شادی کو پورے 3 سال گزر چکے تھے، اور یہ 3 سال میری زندگی کا سب سے خوبصورت اور پرسکون دور تھا۔ ان 3 سالوں میں نے کبھی ایک بار بھی مجھ پر آواز اونچی نہیں کی، اور نہ ہی کبھی میرے کسی کام میں کیڑے نکالے۔ اگر مجھ سے کبھی کھانے میں نمک زیادہ بھی ہو جاتا تو وہ مسکرا کر کھا لیتا اور کبھی شکایت کا موقع نہیں دیتا تھا، اور میرے والدین کی اتنی عزت کرتا تھا جتنی اپنے گھر والوں کی، اور یہی وجہ تھی کہ میرے میکے والے بھی اسے اپنے بیٹوں سے بڑھ کر مانتے تھے۔ ہمارا چھوٹا سا گھر محبت اور سکون کا گہوارہ تھا، جہاں ہر دن ایک نئی خوشی کے ساتھ شروع ہوتا تھا اور رات ہمارے پرسکون نیند پر ختم ہوتی تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر کام پر چلا جاتا تھا اور سارا دن محنت مزدوری کے بعد شام کو سیدھا گھر واپس آتا تھا۔ اس کی زندگی میں کوئی بھی بات مجھ سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ اس کے دوست احباب، اس کے کام کاج اور اس کی آمدنی کے بارے میں مجھے سب کچھ معلوم تھا۔ وہ اپنا فون بھی کبھی مجھ سے چھپا کر نہیں رکھتا تھا۔ اس کا فون ہمیشہ کمرے کی میز پر یا بستر کے پاس پڑا رہتا تھا، اور اس پر کوئی بھی پاس ورڈ نہیں لگا ہوتا تھا۔ وہ مجھے اتنی اہمیت دیتا تھا کہ اگر وہ نہا رہا ہوتا یا کسی اور کام میں مصروف ہوتا اور اس کے فون پر کوئی کال آ جاتی تو مجھے ہی کہتا کہ میں کال سن لوں، اور اگر کوئی ضروری بات ہو تو اسے بتا دوں۔ یہ ایک ایسا عمل تھا جس نے میرے دل میں اس کے لیے اعتماد کی ایک ایسی مضبوط بنیاد رکھ دی تھی جسے کوئی بھی شک نہیں ہلا سکتا تھا۔ میں اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتی تھی، اور کبھی خواب میں بھی میں نے یہ نہیں خیال نہیں آیا تھا کہ وہ مجھ سے کوئی بات چھپا سکتا ہے، یا اس کی زندگی کا کوئی ایسا حصہ بھی ہو سکتا ہے جس کے بارے میں مجھے علم نہ ہو۔ میری سہیلیاں اور محلے کے دیگر خواتین اکثر میری اس پرسکون زندگی پر رشک کرتی تھی اور کہتی تھی کہ آج کے دور میں ایسا شوہر ملنا کسی نعمت سے کم نہیں جو اپنی بیوی پر اتنا بھروسہ کرتا ہو اور اسے اتنی عزت دیتا ہو۔ ہماری زندگی جو ہی ایک خوبصورت دہارے پر بہہ رہی تھی، اور میں روزانہ اس بات پر مطمئن ہوتی تھی کہ میری باقی کی زندگی بھی اسی طرح ہنسی خوشی اور سکون کے ساتھ گزرے گی۔ ان 3 سالوں کے دوران ہم نے کئی موسم ایک ساتھ دیکھے، کئی خوشیاں مل کر منائیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمارا رشتہ مزید گہرا اور مضبوط ہوتا چلا گیا۔ وہ میری ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتا تھا، اور میں اس کی ہر پسند اور ناپسند کو اپنے دل میں بسا چکی تھی۔ مگر انسان کی سوچ اور تقدیر کے لکھے میں بسا اوقات بہت بڑا فاصلہ ہوتا ہے، اور ہم جس راستے کو سیدھا سمجھ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات وہی سے کوئی ایسا موڑ آ جاتا ہے
جو انسان کی پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ یہ اس رات کا ذکر ہے جو بظاہر ہماری زندگی کی عام اور روٹین کی راتوں جیسی ہی ایک رات تھی۔ سردیوں کا آغاز ہو چکا تھا اور رات کے وقت ہوا میں ایک ہلکی قسم کی خنکی اور سردی محسوس ہونے لگی تھی۔ میں نے شام کے وقت ہی گھر کے تمام کام سمیٹ لیے تھے اور رات کھانے کی تیاری مکمل کر کے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اس دن معمول سے کچھ دیر سے گھر واپس آیا تھا اور جب اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے واضح آثار موجود تھے اور وہ روزانہ کی نسبت کافی خاموش اور گمسم سا لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے بس اتنا کہا کہ آج کام کا بوجھ کچھ زیادہ تھا، اسی لیے دیر ہو گئی۔ میں نے اس کی تھکاوٹ کو محسوس کرتے ہوئے مزید کوئی بات نہیں کی اور اس کے لیے گرم پانی کا انتظام کیا تاکہ وہ نہا کر کچھ سکون محسوس کر سکے۔ وہ نہا کر کمرے میں آیا تو میں نے دسترخوان بچھا کر کھانا لگا دیا۔ ہم دونوں نے مل کر خاموشی سے کھانا کھایا۔ اس دوران بھی وہ اپنی ہی سوچوں میں گم رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید سارا دن کی بھاگ دوڑ نے اسے تھکا دیا ہے، اسی لیے وہ بات کرنے کے مزاج میں نہیں ہے۔ کھانا ختم کرنے کے بعد اس نے پانی پیا اور سیدھا بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں اور چند ہی منٹوں میں وہ گہری نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ میں نے برتن اٹھائے اور انہیں باورچی خانے میں لے جا کر دھونے لگی۔ گھر کے تمام کام ختم کرنے کے بعد میں نے کمرے کی بتیاں بجھا دی اور صرف ایک ہلکی سی روشنی والا بلب جلتا چھوڑ دیا تاکہ کمرے میں مکمل اندھیرا نہ ہو۔ میں کمرے میں واپس آئی تو وہ بالکل پرسکون انداز میں سو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی پرانی معصومیت اور شرافت کی چمک تھی جسے دیکھ کر میرے دل میں اس کے لیے محبت اور بھی بڑھ جایا کرتی تھی۔ میں نے اس کے اوپر کمبل کو درست کیا تاکہ اسے سردی نہ لگے اور پھر کمرے کی بکھری ہوئی چیزوں کو سمیٹنے لگی۔ اس نے باہر سے آتے وقت جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ اس نے بے دھیانی میں کرسی پر ہی چھوڑ دیے تھے۔ عام طور پر وہ اپنے کپڑے تہہ کر کے یا الماری میں لٹکا کر سوتا تھا، مگر آج شاید وہ واقعی بہت زیادہ تھکا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ ان کپڑوں کو اٹھا کر الماری میں رکھ دو تاکہ صبح اٹھ کر اسے اپنے کپڑے ڈھونڈنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ میں نے آگے بڑھ کر کرسی سے اس کی پتلون اور قمیض کو اٹھایا اور جیسے ہی میں نے انہیں اپنے ہاتھوں میں لیا اور تہہ کرنے لگی تو مجھے پتلون کی جیب سے کسی سخت اور بھاری چیز کا احساس ہوا۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے نظر انداز کیا جا سکے۔ مجھے لگا شاید اس کا بٹوا اسی جیب میں رہ گیا ہے اور مجھے اسے نکال کر محفوظ جگہ پر رکھ دینا چاہیے۔ میں نے بغیر کسی سوچ بچار یا شک کے اپنا ہاتھ اس کی پتلون کی جیب میں ڈالا اور اس چیز کو باہر نکالا۔ میری انگلیاں جیسے ہی اس چیز سے ٹکرائیں مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ بٹوا نہیں بلکہ کوئی دھاتی اور ہموار سطح والی چیز ہے۔ میں نے اسے جیب سے باہر نکالا اور جیسے ہی میری نظر اس چیز پر پڑی میرے ہاتھ وہیں کے وہیں جم گئے اور میرے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ ایک فون تھا۔ میرا دل اچانک زور زور سے دھڑکنے لگا اور میری آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے اس چیز کو دیکھنے لگی۔ میں نے اس فون کو اپنے ہاتھوں میں الٹ پلٹ کر دیکھا۔ یہ مکمل طور پر ایک نیا اور مختلف فون تھا جسے میں نے اپنی شادی کے ان 3 سالوں میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کا پرانا اور جانا پہچانا فون اس وقت بھی میز پر رکھا ہوا تھا، تو پھر یہ دوسرا فون اس کی جیب میں کیا کر رہا تھا اور اس نے آج تک مجھ سے اس فون کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ میرا ذہن ایک عجیب سی الجھن اور خوف کا شکار ہو گیا تھا اور میں خود سے مسلسل یہ سوال کر رہی تھی کہ عمران کو اس دوسرے فون کی آخر کیا ضرورت پڑ گئی تھی، اور اگر ضرورت تھی بھی تو اس نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی؟ ہم دونوں کے درمیان تو کبھی کوئی ایسا راز نہیں رہا جس کی وجہ سے مجھے اس پر کوئی شک ہوتا۔ میں نے تو ہمیشہ اس کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کیا تھا۔ میری نظریں بار بار بستر پر پڑے سوتے ہوئے عمران کی طرف اٹھ رہی تھی جو اس وقت گہری اور پرسکون نیند میں تھا۔ اس کے چہرے پر وہی معصومیت اور دن بھر کی تھکاوٹ تھی جو روزانہ رات کو ہوتی تھی، لیکن آج مجھے اس کی یہ معصومیت ایک بہت بڑا دھوکہ سی لگ رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز ہو چکی تھی
کہ مجھے اپنے سینے میں ان کی واضح گونج سنائی دے رہی تھی۔ میں نے دل کو تسلی دینے کے لیے سوچا کہ یہ شاید فون کہ اس کے کسی دوست کا ہو، یا شاید دفتر کے کسی کام کے لیے اسے دیا گیا ہو، لیکن میرا اپنا دل اس جواز کو ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا، کیونکہ اگر یہ دفتر کا فون ہوتا تو وہ اسے اس طرح چھپا کر اپنی جیب میں کیوں رکھتا، اور اگر کسی دوست کا ہوتا تو گھر آتے ہی مجھے ضرور بتاتا۔ میرے اندر ایک انجانا سا خوف پیدا ہونے لگا تھا کہ کہیں کوئی ایسی بات تو نہیں جو ہماری اس 3 سالہ پرسکون زندگی کو تباہ کر دے۔ میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس فون کا بٹن دبایا تو اس کا پردہ فوراً روشن ہو گیا۔ کمرے کے گپ اندھیرے میں اس کی اچانک پڑنے والی تیز روشنی میری آنکھوں میں چبھی۔ میں نے جلدی سے فون کی روشنی کم کی تاکہ اس کی چمک سے عمران کی آنکھ نہ کھل سکے، اور پھر جب میں نے اس فون کی سکرین پر اپنی انگلی پھیری، مجھے لگا شاید اس پر کوئی سخت قسم کا خفیہ لفظ یا تالا لگا ہوگا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ فون بغیر کسی رکاوٹ کے ایک ہی اشارے سے کھل گیا۔ یہ بات اور بھی زیادہ عجیب تھی۔ اگر کوئی انسان کوئی چیز اتنی احتیاط سے چھپاتا ہے تو وہ اسے مقفل پہ رکھتا ہے، لیکن عمران نے اس فون پر کوئی تالا نہیں لگایا تھا۔ شاید اسے اس بات کا پورا یقین تھا کہ میں کبھی اس کی جیبیں نہیں ٹٹولوں گی اور کبھی اس کے کپڑوں کی تلاشی نہیں لوں گی۔ یہ سوچ کر مجھے اپنے آپ پر بے حد غصہ بھی آیا اور شدید دکھ بھی ہوا۔ اس نے میرے اندھے اعتماد کا کیسا صلہ دیا ہے۔ فون کھلتے ہی میں نے کانپتی انگلیوں سے اس کی کال ہسٹری کو کھولا، کیونکہ میں ہر قیمت پر جاننا چاہتی تھی کہ عمران اس فون کو کس مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جن سے وہ مجھ سے چھپ کر رابطے میں رہتا ہے۔ میری آنکھیں ان نمبروں کو شدت سے تلاش کر رہی تھی جن پر عمران بات کرتا تھا۔ جیسے ہی وہ فہرست میرے سامنے کھلی، میری نظریں اس کے سب سے اوپر والے نام پر بری طرح جم گئی۔ وہ نام دیکھ کر میرے پیروں تلے سے جیسے پوری زمین ہی کھسک گئی تھی۔ اس نام کو پڑھ کر میرا دماغ مکمل طور پر سن ہو گیا، اور مجھے اپنے ارد گرد کی کسی چیز کی کوئی خبر نہ رہی۔ وہاں عمران کی ماں کے نام سے ایک نمبر محفوظ تھا، اور اس نمبر پر دن میں کئی بار لمبی بات کی گئی تھی۔ میں اپنی آنکھوں پر بالکل یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے فون کو اپنی آنکھوں کے اور قریب کیا اور اسے پوری توجہ سے غور سے دیکھا تاکہ مجھے کوئی غلط فہمی نہ رہے، لیکن وہاں واضح طور پر وہی نام لکھا ہوا تھا۔ میں نے اس نمبر کے بالکل نیچے موجود وقت اور دورانیوں کو دیکھا تو میری حیرت اور صدمے میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس نمبر پر روزانہ کئی گھنٹوں بات ہوتی تھی۔ آج کے دن میں بھی اس پر لگ بھگ 2 گھنٹے کی بات چیت کی تفصیل موجود تھی، اور اس سے پچھلے دن بھی اور اس سے پچھلے دن بھی۔ میں رابطوں کی اس طویل فہرست کو نیچے کی طرف کرتی گئی، اور ہر دن کے ریکارڈ میں مجھے صرف وہی ایک نام اور گھنٹوں پر محیط بات چیت نظر آتی رہی۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ عمران آخر اتنی لمبی باتیں کس سے کرتا تھا۔ وہ تو سارا دن دفتر میں کام کرتا تھا، اور اس کے پاس تو مجھے فون کرنے کا بھی بمشکل ہی کوئی وقت ہوتا تھا۔ تو پھر وہ کون سا وقت تھا جب وہ اس نمبر پر اتنی طویل گفتگو کرتا تھا؟ میں نے تفصیل سے وقت دیکھا تو معلوم ہوا یہ سب رابطے زیادہ تر رات گئے جب میں سو چکی ہوتی تھی، یا دوپہر کے وقت کیے گئے تھے جب وہ دفتر کے کام کے بہانے مجھ سے دور ہوتا تھا۔ میرے ذہن میں ایک عجیب و غریب طوفان بھرپا تھا، اور میں اس صورتحال کو سمجھنے پر کی اپنی سی پوری کوشش کر رہی تھی، لیکن کچھ بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس نام پر انگلی رکھی اور اس کی مزید تفصیلات دیکھی تو پتہ چلا کہ یہ سلسلہ آج کل کا نہیں، پچھلے کئی مہینوں سے باقاعدگی سے چل رہا ہے، اور روزانہ بلا ناگا اس نمبر پر بات ہوتی ہے۔ میرے ذہن میں بیک وقت کئی سوالات ابھرنے لگے کہ یہ عورت کون ہے جس کا نمبر عمران نے اپنی ماں کے نام سے محفوظ کر رکھا ہے؟ کیا اس کا کوئی اور رشتہ ہے جو اس نے مجھ سے پوری طرح چھپا رکھا ہے؟ کیا وہ مجھ سے مسلسل دھوکہ کر رہا ہے؟ میری آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آ گئے، اور مجھے اپنا آپ بہت بے بس، لاچار اور کمزور محسوس ہونے لگا۔ میں نے گردن گھما کر عمران کی طرف دیکھا
जो अभी तक दुनिया माफिया से बेखबर सो रहा था। मुझे उसकी ज़ात से शदीद उलझन और कराहत महसूस होने लगी। मेरा दिल चाहा कि मैं इसे अभी इसी वक्त जगाकर इस फ़ोन के बारे में सब कुछ पूछ लूँ और उसके इस मुनाफिकाना रवैये का पर्दा चाक कर दूँ। लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू रखा, क्योंकि मैं उससे उलझने से पहले खुद पूरी हकीकत जानना चाहती थी। मैंने इस कमरे में इमरान के साथ गुजारे हुए अपने इन 3 सालों के बारे में सोचा, जब मैंने हर लम्हा उसे एक सच्चा और खरा इंसान समझा था। मैंने उसकी हर बात पर मुकम्मल यकीन किया था और कभी भूल कर भी इस पर कोई शक नहीं किया था। मुझे पुराने दिन याद आने लगे कि किस तरह इमरान अपनी माँ से टूट कर मोहब्बत करता था, और इनके ज़िक्र पर उनकी आंखें फ़ौरन नम हो जाया करती थी। वो अक्सर मुझे अपनी माँ की पुरानी बातें सुनाया करता था और कहता था कि उसकी माँ दुनिया की सबसे अजीम और बहादुर औरत थी, जिसने इसे बहुत दुखों और तकलीफ़ों का सामना करके पाला था। इमरान की माँ वाकई एक बहुत ही नेक और शफीक खातून थी, जिसकी शफकत और मोहब्बत से मैं भी शादी के बाद कुछ अरसे फैज़याब हुई थी। मुझे वो दिन बहुत अच्छी तरह याद था, जब वो अचानक शदीद बीमार पड़ी थी और इमरान ने इनकी दिन रात एक करके खिदमत की थी। उसने अपनी नींदें, अपना सुकून और अपना सब कुछ अपनी माँ की खातिर कुर्बान कर दिया था। लेकिन उसकी इन तमाम तर कोशिशों और दुआओं के बावजूद उसकी माँ की बीमारी रोज़ बरोज़ बढ़ती गई और आखिरकार वो हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गई। मैं इस तकलीफ दे वक्त में भी इमरान के साथ एक साई की तरह खड़ी थी, और मैंने इसके आंसुओं को अपने हाथों से साफ किया था। मैंने उसके आंसुओं को अपने हाथों से साफ किया था। मैंने उसे अपनी माँ की मौत पर बुरी तरह टूटते और बिखरते देखा था, और फिर इसे दोबारा अपने कदमों पर खड़ा होने में उसकी हर मुमकिन मदद की थी। उसकी माँ के जनाजे का वो दिलखराश मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने बिल्कुल ताज़ा था, जब इमरान इनकी कब्र पर बैठा, पास मट्टी पर बैठा, छोटे बच्चों की तरह भलक भलक कर रो रहा था, और उसके दोस्त उसे बमुश्किल तसल्लियाँ दे रहे थे। मैंने खुद उनके सफ़ेद कफन को छुआ था और उनके बेजान चेहरे को आखिरी बार देखा था। फिर ये सब क्या था? ये नंबर, ये रोज़ाना की घंटों की बातचीत, ये सब कुछ मेरी समझ और अकल से मुकम्मल तौर पर बाहर था। मैं इस नंबर पर फ़ौरन कॉल करने का सोच रही थी, लेकिन रात का आखिरी पहर था और मैं कोई भी ऐसा जल्दबाजी का कदम उठाने से डर रही थी जिससे इमरान जाग जाए और उसे पता चल जाए कि मैंने उसका छुपाया हुआ फ़ोन देख लिया है। मैं बस इसी शशोपंज में मुब्तला थी और इस फ़ोन को अपने दोनों हाथों में पकड़े हैरत और सदमे की दरमियानी कैफियत में बुत बनी खड़ी थी। मेरा जहन एक लम्हे के लिए भी ये मानने को कतई तैयार नहीं था कि इमरान किसी और औरत से बात कर सकता है, और वो भी इतना लंबा वक्त उसे दे सकता है। लेकिन हकीकत मेरे सामने इस फ़ोन की सूरत में मौजूद थी, जिस पर कई किस्म का कोई पर्दा या शोभा नहीं था। मैंने दोबारा इस नाम को स्क्रीन पर देखा और मुझे अपने पूरे वजूद में एक अजीब सी सनसनाहट महसूस हुई। अगर वो किसी दूसरी औरत से बात करता भी था, तो इसका नंबर अपनी सगी माँ के नाम से क्यों महफूज किया था? क्या वो मुझे धोखा देने के लिए ऐसा कर रहा था, ताकि अगर कभी मेरी नज़र इस फ़ोन पर पड़ भी जाए तो मैं यही समझूं कि वो अपनी माँ से बात करता है? लेकिन ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी और कितना अजीब जवाब था, क्योंकि कोई भी इंसान इतना बेवकूफ़ और अहमद कैसे हो सकता है कि वो किसी मुर्दा इंसान के नाम से किसी और का नंबर महफूज करे और सोचे कि किसी को इस पर कोई शक नहीं होगा। मेरा दिमाग दर्द करने लगा था और मुझे अपने इर्द गिर्द की तमाम चीज़ें गोल गोल घूमती हुई महसूस होने लगी थी। मैंने फ़ोन की स्क्रीन को जल्दी से बंद किया और उसे दोबारा इमरान की पतलून की जेब में रखने का इरादा किया, लेकिन मेरे हाथ मसलसल कांप रहे थे और मेरे अंदर की बेचैनी मुझे ऐसा करने से बार बार रोक रही थी। मैं इस नाम को भूल नहीं पा रही थी, और वो रोज़ाना की लंबी बातचीत मेरी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनकर खड़ी थी। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और एक गहरा सांस लेकर अपने हवास बहाल किए। कमरे की पुरस्रार खामोशी और दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक मुझे और भी ज़्यादा खौफजदा कर रही थी। मैं बार बार पलट कर इमरान की तरफ देखती और फिर अपने हाथ में पकड़े इस फ़ोन की तरफ
میری آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور میں اس دلی درد کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی جو مجھے اس وقت شدت سے محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی اس انسان کے نام کر دی تھی اور اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا اور خوفناک دھوکا کیا تھا۔ میری محبت، میرا بھروسہ، سب کچھ ایک ہی پل میں ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور کس سے جا کر اپنی اس شدید پریشانی کا ذکر کروں۔ میں نے ایک بار پھر فون کا بٹن دبایا اور اسکرین پر روشن اس نام کو دوبارہ دیکھا، جیسے مجھے ابھی تک یقین نہ آ رہا ہو کہ میں جو کچھ دیکھ رہی ہوں وہ واقعی سچ ہے یا کوئی بہت ہی برا خواب ہے۔ لیکن یہ کوئی خواب نہیں تھا، بلکہ ایک تلخ اور کھردری حقیقت تھی جو میرے بالکل سامنے موجود تھی۔ میں نے اس نام اور نمبر کو اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھانے کی کوشش کی تاکہ میں بعد میں اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکوں۔ میں نے فون کو بند کیا اور اسے بہت احتیاط سے واپس عمران کی پتلون کی اسی جیب میں رکھ دیا جیسے میں نے اسے وہاں سے کبھی نکالا ہی نہ ہو۔ میں واپس مڑی اور دھیرے قدموں سے چلتے ہوئے اپنے بستر کے کنارے پر آ کر نڈھال ہو کر بیٹھ گئی۔ میری نیند کوسوں دور اڑ چکی تھی اور مجھے لگا اب میں شاید زندگی میں کبھی سکون سے سو نہیں پاؤں گی۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپا لیا اور خاموشی سے سسکیاں لے کر رونے لگی۔ مجھے عمران کی ہر وہ بات چھوٹی، جھوٹی اور بناوٹی لگنے لگی جو اس نے آج تک مجھ سے کی تھی۔ مجھے اس کی ہر مسکراہٹ ایک فریب لگنے لگی۔ میں سوچ رہی تھی کہ انسان کتنا پر اسرار اور پیچیدہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں دو مختلف زندگیاں گزار سکتا ہے اور اگر کسی کو اس کی بھنک تک نہیں پڑنے دیتا۔ مجھے اپنے آپ پر سخت ترس آ رہا تھا کہ میں کتنی سادی اور بیوقوف تھی جو اس کی چھوٹی بڑی بات پر بغیر سوچے سمجھے یقین کر لیتی تھی۔ میرے رات بھر جاگتے ہوئے ان تمام باتوں کا باریک بینی سے جائزہ لیا اور یہ پختہ فیصلہ کیا کہ میں عمران سے اس بارے میں ضرور پوچھوں گی اور اس حقیقت کی تہہ تک پہنچ کر رہوں گی۔ لیکن میرے اندر موجود اس نامعلوم خوف مجھے مسلسل ڈرا رہا تھا کہ اگر حقیقت میرے اندازے سے بھی زیادہ بھیانک نکلی تو میں کیا کروں گی؟ کیا میں اس صدمے کو برداشت کر پاؤں گی؟ کیا ہماری زندگی دوبارہ کبھی پہلے جیسی ہو سکے گی؟ یہ وہ بے شمار سوالات تھے جن کا کوئی جواب میرے پاس نہیں تھا اور میں بس اسی تذبذب کا شکار تھی۔ میرے ذہن میں بار بار وہیں ایک جملہ پوری قوت سے گونج رہا تھا جو اس پورے واقعے کا سب سے بڑا اور ناقابل فہم پہلو تھا کہ اس نے اپنی اس کال ہسٹری میں ایک ایسی عورت کا نام کیوں لکھا ہوا ہے اور روزانہ گھنٹوں اس نام سے محفوظ نمبر پر کیسے اور کیوں بات کرتا ہے۔ میں ابھی اسی کشمکش اور حیرانی کے عالم میں بستر کے کنارے گمسم بیٹھی تھی اور میرا دماغ ہزاروں الجھے ہوئے سوالوں کے گرداب میں پھنسا ہوا تھا۔ میں اس صدمے سے باہر نکلنے کی مسلسل ناکام کوشش کر رہی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کیا کروں۔ میں نے بمشکل اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کی ہمت کی اور سوچا کہ اس فون کو دوبارہ نکال کر اس اجنبی نمبر کو اپنے پاس کہیں محفوظ کر لوں تاکہ صبح ہونے پر اس کی مکمل معلومات حاصل کر سکوں۔ میں جیسے ہی دوبارہ اس کرسی کی طرف مڑی اور میں نے اپنا ہاتھ کپڑوں کی طرف بڑھایا تو اچانک مجھے اپنے پیچھے، بالکل پیچھے کسی کی قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ میرے دل کی دھڑکن ایک دم سے رک گئی اور جسم میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں مڑ کر دیکھتی یا مزید کچھ جان پاتی، اس نے کمرے کا دروازہ انتہائی زور سے کھولا اور اس کی نظر سیدھی میرے ہاتھ میں موجود اس دوسرے فون پر پڑی۔ وہ تیزی سے میرے قریب آیا اور انتہائی ٹھنڈی آواز میں بولا کہ تمہیں یہ فون نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر ایک عجیب سی اجنبیت اور ایک ایسی سخت بیگانگی چھائی ہوئی تھی جو میں نے اپنی پوری زندگی میں اس کے سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کی وہ سرد اور اجنبی آواز سن کر میرے قدموں تلے سے زمین مکمل طور پر کھسک گئی اور میرا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ مجھے اپنا سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس نے میرے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ فون اتنی تیزی اور درستی سے چھینا کہ میری انگلیاں سن ہو گئی۔ میں پتھر کے مجسمے کی طرح ساکت کھڑی رہ گئی اور میری آنکھوں میں صاف خوف اور بے یقینی تھی۔ اس نے فون کو اپنی
जेब में वापस डाला और कमरे की अलमारी की तरफ बढ़ा। उसके चलने के अंदाज में वो रोज़मर्रा वाली थकावट और सुस्ती बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी चाबकदस्ती और फुर्ती थी जो किसी तरबियत याफ्ता फौजी या लड़ाका इंसान में होती है। उसने अलमारी का निचला हिस्सा खोला जहां हम पुराने कपड़े रखते थे और उसके अंदर हाथ डालकर कोई खुफिया तख्ता हटाया। मेरे लिए ये मंजर किसी खौफनाक ख्वाब से कम नहीं था, क्योंकि मैं पिछले 3 साल से इस अलमारी को रोज़ाना साफ करती थी, मगर मुझे कभी इस खुफिया खाने की भिनक तक नहीं पड़ी थी। उसने वहाँ से एक काले रंग का चमड़े का थैला निकाला और उसे बिस्तर पर फेंक दिया। फिर इसने इसी खुफिया खाने से एक चमकदार स्या रंग का पिस्तौल निकाला और उसे नहायत इंतहाई महारत से जांचने लगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी हकीकत में असला नहीं देखा था और अपने शोहर के हाथ में एक ख़तरनाक हथियार देखकर मेरी सांस हलक में अटक गई। उसने पिस्तौल को अपनी कमर के साथ बांधा और मुझे इंतहाई सख्त और आमराना लहजे में कहा कि अलमारी से अपने 2 जोड़े और ज़रूरी सामान फ़ौरन इस थैले में डालो और कोई सवाल किए बगैर मेरे साथ चलने की तैयारी करो। उसके लहजे में इतनी काठ और हकमियत थी कि मेरे अंदर सवाल करने की कोई हिम्मत ना रही। मैं मशीनी अंदाज में कांपते हाथों से अपने कपड़े थैले में ठूंसने लगी। मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो शख्स जो एक चिमटी को मारने से भी कतराता था, आज इसके हाथ में पिस्तौल था और वो मुझे आधी रात को घर छोड़ने का हुक्म दे रहा था। उसने जल्दी से कमरे की बत्तियां मुकम्मल तौर पर बुझा दी और खिड़की के पर्दे के एक छोटे से सुराख से बाहर गली में झांकने लगा। उसकी आंखें अंधेरे में किसी शिकारी की तरह चमक रही थी। उसने अपना वो दूसरा फ़ोन निकाला और उस पर कुछ हिंसे दबाकर किसी को पैगाम भेजा। फिर उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और मुझे कमरे से बाहर निकालते हुए सदर दरवाजे की तरफ ले गया। उसकी गिरफ्त मेरे बाजू पर इतनी सख्त थी कि मुझे दर्द महसूस हो रहा था, मगर मैंने कोई आवाज़ नहीं निकाली। बाहर रात की तारीकी और शदीद सर्दी थी। इसने दरवाज़ा खामोशी से खोला और हम अपने घर के अकबी रास्ते से निकलकर इस कच्ची गली में आ गए जहाँ अंधेरा ज़्यादा होता था। उसने मुझे दीवार के साथ लगकर चलने का इशारा किया और ख़ुद भी चारों तरफ नज़रें दौड़ाते हुए इंतहाई मोहतात कदमों से आगे बढ़ने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी जासूसी और जराइम की दुनिया का हिस्सा बन गई हूँ। हम चलते चलते मोहल्ले से काफ़ी दूर एक सुनसान सड़क पर पहुँचे, जहाँ एक पुरानी मगर मजबूत साख्त वाली गाड़ी दरख्तों के साए में खड़ी थी। इसने जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर बैठने का इशारा किया। फिर वो खुद भी चलाने वाली नशिस्त पे बैठा और गाड़ी को बगैर बत्ती जलाए चलाना शुरू कर दिया। गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि मुझे अपनी जान का ख़तरा महसूस होने लगा। मैंने दोनों हाथों से नशिस्त को मजबूती से पकड़ लिया। शहर की सड़कें वीरान थी और वो गाड़ी को नहाई इंतहाई महारत से मोड़ काटते हुए शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पे डाल चुका था। गाड़ी के अंदर मुकम्मल खामोशी थी। सिर्फ इंजन की गड़गड़ाहट और बाहर चलने वाली सर्द हवा की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मेरा सब्र जवाब दे चुका था और मेरे अंदर का खौफ अब गुस्से और बेबसी में बदल रहा था। मैंने रोते हुए इससे पूछा कि आखिर ये सब क्या है? तुम कौन हो और हम इस तरह चोरों की तरह रात के अंधेरे में अपना घर बार छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? उसने मेरी बात सुनकर एक गहरा सांस लिया और गाड़ी की रफ्तार को थोड़ा सा कम किया। इसने मुझे मुड़कर नहीं देखा था, बल्कि उसकी नज़रें सीधी सड़क पर थी। इसने इंतहाई पुरसुकून मगर संजीदा लहजे में मुझे बताना शुरू किया कि जिस इमरान को मैं पिछले 3 साल से जानती हूँ, वो दरअसल एक झूठ और एक मलमा है। वो कोई आम कारोबारी या दफ्तर में काम करने वाला सीधा साधा इंसान नहीं है, बल्कि वो इस मुल्क के एक इंतहाई एहसास और खुफिया अदारे का एक आला अफसर है। इसकी ज़िम्मेदारी इन मुल्क दुश्मन अनासर और जराइम पेशा अफराद की निगरानी करना और उनके मंसूबों को खाक में मिलाना है। वो पिछले कई सालों से इस शहर में एक आम शहरी का
روپ دہار کر ایک بہت بڑے اور خطرناک بین الاقوامی گروہ کے خلاف ثبوت اکٹھے کر رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کا شریف اور نیک دل انسان والا روپ صرف ایک پردہ تھا تاکہ کسی کو اس پر ذرا سا بھی شک نہ ہو سکے اور وہ اس کی آڑ میں اپنا کام آسانی سے کر سکے۔ میں اس کی باتیں سن کر ہکا بکا رہ گئی اور مجھے لگا جیسے میرے کان بجنے لگے ہیں۔ میں نے روتے ہوئے اس دوسرے فون اور اس میں موجود اس کی ماں کے نمبر سے محفوظ نمبر کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ کوئی عورت نہیں جسے وہ دھوکہ دے رہا ہو، بلکہ وہ فون ایک مخصوص اور انتہائی محفوظ آلہ ہے جو اس کا ادارہ اپنے افسران کو رابطے کے لیے دیتا ہے، اور اس میں موجود ماں کا نام دراصل اس کے ادارے کے سربراہ اور اس کے اعلیٰ افسر اعلیٰ کا خفیہ نام ہے، جسے اس کے محکمے میں سب اسی نام سے پکارتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ وہ روزانہ رات کو اس سے کئی گھنٹے بات اس لیے کرتا تھا کیونکہ اسے دن بھر کی تمام معلومات اور دشمنوں کی نقل و حرکت کی پوری رپورٹ اپنی افسر اعلیٰ کو دینا ہوتی تھی۔ اس نے مجھے مزید حیران کرتے ہوئے بتایا کہ جب اس کی حقیقی ماں کا انتقال ہوا تھا تو واقعی بہت دکھی تھا، مگر اس نے اپنے اس دکھ اور تکلیف کو بھی اپنے اس خفیہ کام کے لیے ایک ڈھال بنا لیا۔ اس نے لوگوں کے سامنے خود کو ایک ایسا صدمے کا مارا ہوا شخص ظاہر کیا جو اپنی ماں کی موت کے بعد بالکل تنہا اور سیدھا ہو گیا ہے، تاکہ لوگ اس کی تنہائی اور اس کی راتوں کو دیر تک جاگنے پر کوئی سوال نہ اٹھائیں اور اسے صرف ایک دکھی بیٹا سمجھے جس نے اپنی ماں کو کھو دیا ہے۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے اور میں اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو میرے ساتھ بیٹھا تھا مگر مجھے مکمل طور پر اجنبی لگ رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ آج رات جب میں نے اس کا فون اٹھایا اور اس کا پردہ روشن کیا تو اس میں لگا ہوا ایک خودکار حفاظتی نظام متحرک ہو گیا، جس نے محکمہ کو یہ پیغام بھیج دیا کہ یہ آلہ غیر محفوظ ہو چکا ہے اور کسی اور کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ اس کے علاوہ دشمنوں کے اس گروہ کو بھی اس طرح اس کی اصلیت کی بھنک پڑ چکی تھی اور وہ آج رات ہمارے گھر پر حملہ کرنے والے تھے۔ اس نے بتایا کہ جب وہ رات کو گھر آیا تھا تو اسے پہلے ہی اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ اس کا پردہ فاش ہو گیا ہے اور اسی لیے وہ اتنا پریشان اور خاموش تھا۔ وہ مجھ سے یہ سب چھپانا چاہتا تھا تاکہ میں خوف زدہ نہ ہوں، لیکن جب اس نے مجھے فون کے ساتھ دیکھا تو اسے احساس ہو گیا کہ اب سچ چھپانے کا وقت گزر چکا ہے اور ہمیں فوراً وہاں سے نکلنا ہوگا۔ اس نے کہا کہ اس کی زندگی مسلسل خطرات سے گھری ہوئی ہے اور اس نے مجھ سے شادی بھی اپنے اعلیٰ افسران کے حکم پر ایک عام شہری کی طرح دکھنے کے لیے کی تھی تاکہ اس کا رہن سہن بالکل عام لوگوں جیسا لگے اور اس کا خاندانی پس منظر دشمنوں کو شک میں نہ ڈالے۔ یہ سن کر میرے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور میں نے دہاڑے مار کر رونا شروع کر دیا کہ کیا ہماری شادی، میرا پیار، میری وفاداری سب کچھ صرف ایک فرض اور محکمے کا حصہ تھا؟ کیا اس کے دل میں میرے لیے کبھی کوئی جذبہ نہیں تھا؟ اس نے گاڑی کو ایک سنسان موڑ پر اچانک روکا اور میری طرف پوری طرح مڑ کر میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور اس نے انتہائی نرمی اور درد بھرے لہجے میں مجھ سے کہا کہ اس کی زندگی کا ہر حصہ جھوٹ اور فریب پر مبنی تھا۔ اس کی نوکری، اس کا نام، اس کا روپ، سب کچھ ایک ڈرامہ تھا، مگر ان 3 سالوں میں میرے ساتھ گزارا ہوا ہر لمحہ اور میرے لیے اس کی محبت اس کی زندگی کا واحد سچ تھا۔ اس نے کہا کہ اگر اس کے دل میں میرے لیے محبت نہ ہوتی تو وہ مجھے اسی گھر میں اکیلا مرنے کے لیے چھوڑ کر فرار ہو سکتا تھا، مگر وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مجھے اپنے ساتھ نکال لایا کیونکہ وہ میرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ مجھے بتا رہا تھا کہ اب ہمارا وہ گھر اور شہر، وہ پرانی زندگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے۔ دشمن ہمارے خون کے پیاسے ہیں اور اس کا ارادہ بھی اس وقت تک ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا جب تک ہم کسی محفوظ مقام پر نہ پہنچ جائیں۔ اس نے کہا کہ اب ہمیں ایک نامعلوم اور انتہائی کٹھن راستے پہ چلنا ہے جہاں قدم قدم پر موت ہمارا انتظار کر رہی ہوگی۔ اس نے میرے آنسو صاف کیے اور مجھ سے وعدہ لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی اور اس پر اسی طرح اعتبار کروں گی جیسے میں پچھلے 3 سالوں سے کرتی آئی ہوں۔ میں نے صدمے، دکھ اور خوف کے ملے جلے جذبات سے لرز رہی تھی
میرا پورا وجود ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس شخص پر لعنت بھیجوں جس نے میری پوری زندگی کو ایک خوفناک کھیل میں بدل دیا تھا، یا اس سے لپٹ کر رہوں جو مجھے بچانے کے لیے موت کے منہ میں کود پڑا تھا۔ میں نے صرف اتنا کیا کہ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور گاڑی کو دوبارہ انتہائی تیز رفتاری سے ایک اندھیری اور سنسان شاہراہ پر دھوا دیا۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ راستہ ہمیں کہاں لے کر جائے گا اور اگلی صبح کا سورج ہم دیکھیں گے بھی یا نہیں، مگر اتنا طے تھا کہ میری وہ پرسکون اور سادہ زندگی جس پر میں رشک کرتی تھی اب ایک بھولی ہوئی کہانی بن چکی تھی، اور اب مجھے اس شخص کے ساتھ ایک ایسی جنگ لڑنی تھی جس کا نہ تو میں نے کبھی تصور کیا تھا اور نہ ہی مجھے اس کا کوئی انجام نظر آ رہا تھا۔ ہماری گاڑی رات کی اس گہری تاریکی کو چیرتی ہوئی نامعلوم منزل کی طرف بڑھ رہی تھی، اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ خطرے کا احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں صرف سیاہی اور سناٹا تھا جو ہماری اس نئی اور خوفناک زندگی کی بھرپور عکاسی کر رہا تھا۔ میں ابھی تک اس حقیقت کو پوری طرح ہضم نہیں کر پائی تھی کہ وہ انسان جس کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے خوبصورت ترین سال گزارے وہ در حقیقت ایک سایہ تھا، ایک ایسا سایہ جو کسی اور کے حکم پر حرکت کرتا تھا اور جس کی کوئی اپنی شناخت نہیں تھی، لیکن اب پیچھے مڑ کر دیکھنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ راز فاش ہو چکا تھا، سچائی میرے سامنے ننگی ہو کر کھڑی تھی، اور اب ہمیں اس سچائی کے ساتھ ہی جینا اور مرنا تھا۔ میں نے خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی اور اپنے اندر کے خوف کو دبانے لگی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اس سفر میں کمزوری کی کوئی گنجائش نہیں بنتی اور ایک لمحے کی بھی غفلت ہماری جان لے سکتی ہے۔ گاڑی مسلسل دوڑ رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ میری سوچیں بھی ایک عجیب الجھن اور طوفان کی ضد میں تھی۔ میں بس اس انتظار میں تھی کہ کب یہ رات ختم ہوگی اور کب ہم کسی محفوظ جگہ پر پہنچ کر سکون کا سانس لے سکیں گے، لیکن یہ رات بہت طویل اور بھیانک محسوس ہو رہی تھی جس کا کوئی اختتام ابھی تک میری نظروں سے کوسوں دور تھا، اور ہمیں بس آگے ہی آگے بڑھتے جانا تھا بنا کسی منزل کا سوچے، بنا کسی آرام کے، کیونکہ ہمارے پیچھے موت ہمارا پیچھا کر رہی تھی اور آگے آگے نامعلوم خطرات منہ کھولے کھڑے تھے۔ ہماری گاڑی مسلسل کئی گھنٹوں تک اس سنسان اور تاریک شہراہ پر دوڑتی رہی، جہاں تک کہ رات کی سیاہی آہستہ آہستہ چھٹنے لگی اور مشرق کی طرف سے صبح کی ہلکی روشنی نمودار ہونے لگی۔ اس طویل اور تھکا دینے والے سفر کے دوران ہم دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی، کیونکہ ہم دونوں ہی اپنے اپنے سوچوں کے محور میں گم تھے اور آنے والے کل کے اندیشوں سے خوفزدہ تھے۔ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی اس نے گاڑی کو ایک انجان اور دور افتادہ قصبے کے کچے راستے پر موڑ دیا، اور ایک انتہائی پسماندہ اور خاموش سا علاقہ تھا جہاں آبادی بہت کم تھی اور گنے چنے کچے پکے مکانات بنے ہوئے تھے۔ وہ گاڑی کو ایک پرانے اور خستہ حال مکان کے سامنے لے جا کر رک گیا اور مجھے اترنے کا اشارہ کرنے لگا۔ ہم دونوں تیزی سے اس مکان کے اندر داخل ہوئے جو اندر سے بالکل خالی اور ویران تھا، مگر وہاں چھپنے کے لیے کافی جگہ موجود تھی۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی سب سے پہلے دروازے کو مضبوطی سے بند کیا اور پھر فرش پر بیٹھ کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا سکون بھی تھا کہ ہم کم از کم اس رات کے خوفناک سائے سے محفوظ ہو کر جہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنے اسی مخصوص سائے سے کسی سے رابطہ کیا اور انہیں ہماری موجودہ جگہ کے بارے میں اطلاع کیا۔ اس کے چند گھنٹوں بعد ہی ایک نامعلوم شخص اس مکان کے دروازے پہ آیا اور اس نے عمران کو ایک خاکی رنگ کا لفافہ تھما کر بغیر کوئی بات کیے وہاں سے چلا گیا۔ عمران نے وہ لفافہ کھولا تو اس میں ہمارے لیے نئے شناختی کاغذات، کچھ رقم اور ایک نئے شہر کی طرف جانے کی ہدایات موجود تھی۔ ان کاغذات میں میرا اور اس کا نام بالکل نیا اور مختلف تھا اور ہماری پرانی شناخت کا ہر نشان مٹا دیا گیا تھا۔ ہم نے اسی دن دوپہر کے وقت اس قصبے کو چھوڑ دیا
اور ایک مسافر گاڑی کے ذریعے اس نئے شہر کی طرف سفر شروع کر دیا جہاں ہمیں اپنی بقیہ زندگی گزارنی تھی۔ وہ سفر بھی کافی طویل اور گھٹن تھا، مگر اب میرے دل میں وہ رات والا خوف نہیں تھا، کیونکہ میں جان چکی تھی کہ میرا ہم سفر کوئی دھوکے باز انسان نہیں، بلکہ ایک محب وطن اور بہادر شخص ہے جس نے اپنے فرض کی خاطر اپنی پوری زندگی داؤ پر لگا دی تھی۔ نئے شہر میں پہنچ کر ہم نے ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لیا اور ایک بالکل نئی اور گمنام زندگی کا آغاز کر دیا۔ اب اس کا نام عمران نہیں تھا اور نہ ہی میں اس کی وہ پرانی بیوی ضیا تھی جس کی زندگی بہت سیدھی اور سادہ ہوا کرتی تھی۔ ہم نے اپنے آپ کو اس نئے ماحول اور مکمل طور پر ڈھال لیا تھا اور اس نے محلے میں ایک چھوٹی سی دکان کھول لی تاکہ ہم دنیا کی نظروں میں ایک عام میاں بیوی لگیں۔ ہماری یہ نئی زندگی پہلے جیسی پرسکون اور بے فکر تو نہیں تھی، کیونکہ ہمیں ہر وقت محتاط رہنا پڑتا تھا اور ہر نئے چہرے کو شک کی نگاہ سے دیکھنا ہماری مجبوری بن چکی تھی۔ مگر اس سب کے باوجود میرے دل میں ایک عجیب سا اطمینان تھا کہ میں اس شخص کے ساتھ ہوں جو مجھ سے سچی محبت کرتا ہے اور جس نے مشکل ترین وقت میں بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا، اور اب بھی میرے ساتھ ویسا ہی نیک اور شریف انسان تھا جیسا میں نے اسے شادی کے پہلے دن پایا تھا۔ بس اب فرق صرف اتنا تھا کہ میں اس کی حقیقت سے پوری طرح واقف ہو چکی تھی اور اس کے ہر دکھ درد میں برابر کی شریک تھی۔ ہم روزمرہ کے کاموں میں خود کو مصروف رکھتے اور جب بھی رات کی تاریکی گہری ہوتی تو ہم دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر ان تمام مشکلات کا ذکر کرتے جن سے بچ کر ہم نے یہ نئی دنیا بسائی تھی۔ اس نے مجھے وہ تمام حربے اور طریقے سکھا دیے تھے جن سے کسی بھی ہنگامی صورتحال کا سامنا کیا جا سکتا تھا۔ میں نے بھی حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے خود کو ایک عام گھریلو خاتون کے خول سے باہر نکال لیا تھا، اور اب میں ذہنی طور پر کسی بھی مصیبت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی۔ اس کی دی ہوئی ہمت اور حوصلے نے مجھے اندر سے ایک مضبوط اور نڈر عورت بنا دیا تھا۔ ہماری یہ گمنام اور خاموش زندگی شاید کسی اور کے لیے بہت مشکل اور گھٹن زدہ ہوتی، مگر ہمارے لیے یہ ایک نئی صبح تھی جس میں ہم دونوں نے اپنے رشتے کو ایک نئی اور نہ ٹوٹنے والی بنیاد پر استوار کر لیا تھا۔ ہم نے اپنے آپ سے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ چاہے حالات جو بھی رخ اختیار کریں، ہم کبھی ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے اور اسی گمنام شہر کی ان چھوٹی چھوٹی گلیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی اپنا وقت گزاریں گے۔ زندگی میں جس انسان پر ہم سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، ممکن ہے اس کی زندگی کے کچھ پہلو ہماری سمجھ اور تصور سے الگ ہوں۔ کبھی کبھی خاموشی، شرافت اور نیک دلی کے لبادے میں بہت سی مجبوریاں چھپی ہوتی ہیں۔